बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन है, आपको पता है कि वो मखसूस होता है आपकी कॉल्स लेने के लिए। आपका हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है। आप हमें किसी भी मसले पे कोई भी राय लेने के लिए, जो कि पूरी ईमानदारी से इंशाअल्लाह ताला दी जाएगी, अपने पूरे इल्म के ज़ोर पे, और फिर कोई वजीफ़ा जो है वो भी हाज़िर किया जाएगा। हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ होते हैं जो आपको मशावरत भी देते हैं, वज़ाइफ भी देते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्योंकि पहली रबीउल अव्वल है, अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे ये दिन और आने वाले तमाम दिन। क्योंकि रात को बहुत सी महफ़िलें थीं निज़ामी साहब, और बहुत से लोगों ने जो है वो क्लिप्स भेजे, बहुत मतलब हज़ारों की तादाद में थे जो क्लिप्स जो थे लोगों के मुख्तलिफ। लेकिन मैं बड़े ही इस बात को ना अदब के साथ, आजिज़ी के साथ, हाथ बांध के, खुलूस के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ तमाम अपने उन लोगों को जो कि मुफ्ती अकराम हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो ख़तीब हैं, जो ज़ाकिरीन हैं, उन तमाम से अर्ज़ करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए आवाज़ को बुलंद करना ज़रूरी नहीं होता। और ये बात वैसे ही हद अदब में नहीं लगती कि ज़िक्र हो नबी का और आपके हाथ जो है वो तालियों के लिए लोगों को कहें कि मेरे साथ हाँ में हाँ, मतलब ये बड़ा ही ज़्यादा, मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि सामने बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने अमामा बांधा हुआ है। मैं बस अदब से दरख्वास्त करता हूँ खुदा के वास्ते कि एक काम इस दफ़ा ज़रूर सीख लें, अगर आपको थोड़ी सी भी मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक अपनी आवाज़ को धीमा रखें। आप अपने इल्म के समंदर से काम लें ना, आप अपनी आवाज़ से काम ना लें, आप जुगतों से काम ना लें, आप लताइफ से काम ना लें, आप कहानियाँ जाली बनाने से काम ना लें। अल्लाह के नबी की सीरत को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों का सहारा हमारा मिंबर जो है वो पता नहीं मैं क्या कहूँ। और दूसरा, किसी को नीचे दिखा के मेरे नबी को बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के वास्ते ये ना कीजिएगा, किसी की तज़लील करके रसालत का ज़िक्र करना, और ये बहुत ही नामाकूल बात है, बहुत ही नामुनासिब बात है। ये दोनों काम इस दफ़ा अपने सीने पे लिख लें कि हमने इस दफ़ा रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना है। और इस सीरत के अंदर मेरे नबी का किरदार, मुझे दुरुस्त कीजिएगा इस पे यासीन भाई, बजा फरमा रहे हैं। एक बेटे कैसे थे, अबू तालिब का जिक्र होगा ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे कैसे थे, एक शौहर कैसे थे, एक दोस्त कैसे थे, एक बाप कैसे थे, एक बेटी के बाप कैसे थे, क्या बात है, एक मुजाहिद कैसे थे, एक लीडर कैसे थे। यकीन कीजिए इन बातों को सुनने के लिए तो उम्र हो गई, कहानी तरस गए। लोग पता नहीं किस तरह के, कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं बात करते। मुझे बड़ा दुख होता है और मैं वाकई बहुत ही ज़्यादा दुखी दिल से ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मत कीजिए ऐसा खुदा के वास्ते, और ख़ास तौर पे मिंबर। और अगर हमारा मिंबर जो है वो थोड़ी सी एहतियात इस चीज़ में भी कर ले कि देखिए जितनी भी सीरत है ये लिटरेचर है ना, क्या बात, लिटरेचर का हिस्सा है ना, इस्लामी लिटरेचर है। लिटरेचर के अंदर अदब का लिहाज, अदब से मुराद ये वाला अदब नहीं है, अदब का लिहाज, लिटरेचर के अदब का लिहाज, अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग, बेशक ऐसा ही है ना, ये होनी चाहिए ना। बेशक सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ों को बयान फरमाया। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं ऐसे ही। और आपने जो अपने इंट्रो में दो बातें की हैं ना, मैं भी उन्हीं बातों की तायद करता हूँ। ये एक आलिम का, एक मुफ्ती का, एक मुबल्लिग का ये तरीका कार ही नहीं है जी। आप इस तरह करके शॉर्टेड हूँ और आप इस तरह करके लोगों को जिस तरह की जुगतें सुनाई जाती हैं, लतीफ़े सुनाए जाते हैं, वो खुदा के नेक बंदो, राग निभाए जाते हैं बीच, खुदा के नेक बंदो, आप कितने सादतमंद लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपकी ज़ुबान को अपने महबूब के ज़िक्र के लिए मुंतखब फरमाया। सुभान अल्लाह। तो आप उस ज़ुबान से जनाब ऐसी बातें करें जो दिलों को मोह लेने वाली हों। और आपका तर्ज़ अमल जो है वो सरता पा जो है वो सरापा अदब होना चाहिए। अदब गाहे ज़ेरे ज़मी आज अर्थ नाजुक तर नफस गुम करदा मी आए जुनैदो बा यजीद ई जहां। ममूना हमारे साथ, मैं ये बात को कंटिन्यू करते हैं। ममूना अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए ममूना।
اچھا مجھے نا اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں جو ہے وہ میرا سوال ہے آپ سے. جی بیٹا بتائیے. اچھا میری بہن کا نام صدف ہے. صدف, اچھا. اور جو لڑکا ہے اس کا نام ہے فہد. فہد. اور ان کی والدہ کا نام ہے شازیہ. تو آپ کی پہلے اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ میرے حساب سے تو رشتہ مجھے مناسب لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو بس بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ کیجئے. تو دیکھو فہد, یہ بہتر کی طرف سے انشاءاللہ تعالی. صدف کو ایک بات سمجھانی ہے. جی جی. ٹائٹینک جانتے ہیں نا, بہت بڑی کشتی تھی. جی جی. لیکن وہ بھی ایک چھوٹے سے حادثے سے ڈوب گئی تھی. بالکل. ہاں, کسی رشتے کو نبھانے کے لیے نا جیتنا ضروری نہیں ہوتا. جی جی. ہار میں بڑی جیت ہوتی ہے. جی جی. بس یہ سمجھانا صدف کو. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, یہ رشتہ اچھا ہے بیٹا انشاءاللہ تعالی. اور جی جی. اچھا جی 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 فرمائیے. اچھا اور نا مجھے اپنے بھائی کے بارے میں ایک سوال پوچھنا ہے. بولیے بیٹا. میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا نوید, اس کو پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہ مطلب بالکل کھاتا پیتا نہیں ہے. مطلب اس کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور دن بہ دن وہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. کرتا کیا نوید؟ وہ سی اے انٹرنشپ کر رہا ہے. تو کھاتا پیتا نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ جنک فوڈ زیادہ کھاتا ہے یا گھر کا نہیں کھاتا یا کیا؟ یہ سمجھ نہیں آپ کہ گھر کا باہر کا بھی اتنا زیادہ نہیں کھاتا, اور گھر میں بھی مطلب اس کا بھی ایک سمجھ نہیں کہ بالکل بھوک اس کی ایک دم سے ختم ہو گئی ہے. اچھا, ایک بڑی اچھی جو چیز ہے نا کرنے والی, وہ یہ. آپ کہاں رہتی ہیں بیٹا؟ میں راولپنڈی. پنڈی میں آپ رہتی ہیں, ماشاءاللہ. یہاں پہ بہت ہی اچھی اچھی اعلیٰ ترین قسم کی لیبارٹریز ہیں. اس کے ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے اور ہائپرٹائٹس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروا لو ایک دفعہ. اس کے بعد بات کو بھول جاؤ, اللہ خیر کرے گا. یہ 2 ٹیسٹ کروا لو, ایک ہائپرٹائٹس کے اور ایک ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیٹی کی شادی جو ہے اس کے لیے آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ سلامتی دے گا. شادیاں اگر نہ ہو رہی ہوں حافظ جی تو وظیفے پڑھنے چاہیے. جی جی بالکل, وظائف وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا. کیا بات ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا بات کی بلال بھائی, نبی معظم شفیع مکرم آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ جب وہ بیمار ہو جاتی تھی نا تو آپ دعائیں پڑھ کر ان کے اوپر دم فرمایا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. آپ کی بیٹیاں جو ہیں, ذری سی بات, زندگی کا حصہ ہے. آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ دعائیں پڑھ کر آپ ان کو دم فرمایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثالی سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے. ابھی ہماری بہن نے بات کی ہے جی, میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ بھی ہماری دین کی تعلیم کا حصہ ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ نے گھر کے تمام رشتوں سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے اور محبت کا احساس بھی دلانا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. ہمارے ہاں موسٹلی جو ہے نا, اپنے شروع میں بڑی خوبصورت بات کی, دل کو موہ لینے والی بات کی ہے. ہم نبی معظم شفیع مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. ہمارے دنیا جہاں کے تمام مسائل کا حل انہی کے اندر, اسی کے اندر کردار ہے, اسی میں کردار ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. جی ماہم بیٹا, خیریت سے ہیں آپ بیٹے؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں, دل بہت زیادہ دھڑک رہا ہے. پلیز آپ میری 2-3 باتوں کا جواب دے دیجیے گا. جی میرا بیٹا حکم. جی سب سے پہلے تو میری سسٹر ہیں مریم. مریم, ان کے شوہر کا نام ہے رضوان. ٹھیک ہے, وہ کراچی سے پنجاب شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں. نہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ رضوان ہونا چاہ رہا ہے؟ دونوں ہی چاہ رہے ہیں, کیونکہ مریم جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ تنگ ہیں. یعنی گھر بھی کرائے کا ہے اور فائنینشل تھوڑی سی پرابلم ہے. رضوان کیا کام کرتے ہیں؟ رضوان ڈرائیونگ کرتے ہیں, بسز وغیرہ, بس چلاتے ہیں. ٹھیک جی ٹھیک. تو آپ سے مشورہ کرنا تھا, آپ کیا کہیں گے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے سے زیادہ ضروری مریم کو جو مشورہ کرنا ہے وہ اپنے شوہر سے کرنا ہے. اگر رضوان اس بات پہ راضی ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر تو کوئی کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے نا بیٹا. جی یہ تو ہے, وہ بھی چاہ رہے ہیں نا
تو چاہ رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر کسی تیسرے کی رائے کیوں لینی ہے آپ نے مجھے؟ لیکن میرے خیال سے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہاں پہ سیٹل کر کے گھر بنا کے دے کے میں واپس کراچی آؤں گا، شاید ان کے مائنڈ میں۔ تو اگر یہ مائنڈ میں اس کے ہے تو پھر مریم کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ آپ مشورہ نہیں دیں گے؟ میں مشورہ یہ دے رہا ہوں آپ کے کہ رضوان اور مریم کے رشتے میں طاقت یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ اپنے ناک کو نیچے کرے، غصے کو ٹھیک کرے، اپنی چڑچڑے پن کو جو ہے وہ ذرا کیا کہنا چاہیے مانگیں ڈالے، اور یہ جو ناشکرے پن کا لحاظ ہے یہ نہ کرے۔ اب تسلی ہوئی تمہاری؟ جی بالکل۔ ایک چیز اور پلیز۔ اب یہ میں سب کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا نا، نہیں آپ ایسا اس لیے میں نہیں بیٹا اخلاق نہیں لگتا، اس لیے میں جب تھوڑی سی بات کہتا ہوں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اصل میں میاں بیوی کا فیصلے میں اللہ کے رسول نے شوہر کے بارے میں بیوی کو کیا کہا جب وہ صحابی سجدہ کر رہا تھا؟ تو بیویوں کو سننی چاہیے نا، غلط صحیح کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہاں دل نہیں لگتا یہاں دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر کے ساتھ دل نہیں لگ رہا تو پھر اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دل تو شوہر کے ساتھ لگنا ہے نا، گھر کے ساتھ تھوڑی لگنا ہے، کرائے کے ساتھ تھوڑی لگنا ہے، شہروں کے ساتھ تھوڑی لگنا ہے، شوہر کے ساتھ لگنا ہے۔ لحاظ کرے مریم تھوڑا سا۔ اچھا میری اور بات سن لیں۔ جی جی بسم اللہ۔ ان کے بیٹے ہیں نا محمد اسماعیل، وہ بہت چڑچڑے ہیں، وہ ماں کی وجہ سے ہی ہے یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اسماعیل بہت اچھا بچہ ہے اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اس کے اوپر جبر نہیں چلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوستی چلے گی کرتا ہے نا، اس لیے بیٹا جو دیکھے گا وہی کرے گا نا۔ اچھا لاسٹ ایک بات اور، میری سسٹر ہے لاریب انم۔ لاریب ٹھیک ہے جی، اس کو لاریب بلاتے ہیں یا انم بلاتے ہیں؟ لاریب بلاتے ہیں۔ ٹھیک، لاریب بلاتے ہیں۔ والدہ کا نام ہے عابدہ پروین۔ ٹھیک، اور وہ نا ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمان ہے شاید۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا تو تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں، اس لیے عبد الرحمان سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو ان کی والدہ وغیرہ کا نام مجھے نہیں پتا، تو گھر میں کوئی بھی راضی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ گھر والوں کا فیصلہ درست ہے؟ درست ہے، بالکل درست ہے۔ یہ رشتہ اگر وہ بغاوت کر کے کر بھی لیتی ہے اور فیملی والے جو ہیں وہ سرنڈر کر بھی دیتے ہیں تو یہ بعد میں ہیپی نہیں ہوگی، یہ بعد میں پھر مشکل پیدا کرے گی۔ ہم انہیں بہت زیادہ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کو اس کی میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں، نہیں وہ سمجھے نہ سمجھے بیٹا یہ تو ماں باپ کا کام ہے نا۔ اس کی وجہ یہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں سمجھے لاریب کی چلتی ہے، بھائی تو بالکل بھی نہیں کچھ کر سکتے۔ کیوں؟ سمجھ ہی نہیں آتی، بھائی وہ بہت زیادہ منہ پھٹ ہوئی بھی ہیں اور بس کہتی ہیں چل جو وہ کرے وہ اس کا مقدر ہے، لیکن یہ معاملہ میں جو سمجھا رہا ہوں نا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ لاریب ہے ایک باغی گھوڑا اور ایک انتہائی پری نما اپنی شخصیت سمجھنے والی، یعنی کہ اس کا خیال ہے کہ اس باغی گھوڑے کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ رومانس بندے کے اندر نہیں ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، وہ نہیں کبھی اس کے لیے احتیاط کرے گا یا تعریف کرے گا یا اس کو کہے گا کہ میں تمہیں اتنا وقت دینا چاہتا ہوں، بالکل بھی نہیں، وہ کام سے کام رکھے گا۔ یہ بات اس کو بہت زیادہ تنگ کرے گی پھر بعد میں۔ ابھی تو یہ شوق کر لے اپنا پورا، بعد میں یہ شوق نہیں پورے ہوں گے، اس لیے یہ وارن کر دو، باقی جیسے اللہ چاہے۔ بھائی نہیں مان رہے اور بہت زیادہ ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ گند مچا ہوا ہے، سارے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اس وجہ سے۔ اس پہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا نا بیٹا، جب آپ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ ان کا دل اس طرف سے ہٹ جائے۔ دیکھو دلوں کو ہٹانے کے لیے تو اللہ نے کوئی وظیفے بنائے نہیں ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے وظیفے بنائے ہیں، یہ توڑنے والے وظیفے اللہ سے پتہ نہیں کیوں، یہ شیطانی کام ہے نا توڑنا، غلط کرنے کا الگ بات ہے، یہ غلط کر رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے، کل کو کہے گی میری نند کا رشتہ ختم ہو جائے، میری ساس کا ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں، نیگیٹو میں نہیں چلتے وظیفوں کے ساتھ بیٹا۔ لاریب پڑھے گی نہیں، پہلی بات تو یہ، اگر وہ پڑھے تو اسے کہیے گا، اگر وہ پڑھے تو اسے کہیے گا وہ سورہ رحمان سنا کرے، بس گھر میں وہ لگاتی ہیں، بس چلتے پھرتے سنتی نہیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کیجول ہوں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ کیجول ہوگا۔ پورا رحمان آپ نے لگا کر سنیں، خاموشی سے بیٹھ کے،
اور اس بات کی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. اوکے, گڈ لک ٹو یو میرا بیٹا. جی کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہناز بیٹا. جی انکل, میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میرا خاوند کے ساتھ مطلب انبن ہو گیا, مطلب بہتان تہمت وغیرہ لگاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے میں اپنی امی کے گھر آئی ہوں. شہناز ہے آپ کا نام نا؟ جی جی شہناز. شہناز, آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سجاد احمد. اجاز. سجاد. جی سجاد احمد. سجاد احمد سے کتنے سال ہو گئے شہناز شادی کو؟ جی 13 سال ہو گئے. ماشاء اللہ تعالیٰ. اور بچے کتنے ہیں؟ 2 بچی ہیں, ایک 11 سال کی اور ایک 4 سال کی. بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ جی بچیاں 2 میرے ساتھ ہیں, 2 بچی. تو آپ نے بچیوں کو کیا بتایا کہ ہم کیوں نانوں کی طرف آ گئے ہیں؟ بڑی بچی کو تو پتہ ہے کہ پاپا مطلب گالی نکالتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, مطلب 11 سال کی بچی کو یہ پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. شہناز, جنگ تو تم ہار گئی نا بیٹا؟ وہ تو یہ 4-5 جرگے بھی ہمارے. میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اگر 11 سال کی بچی کو یہ پتہ ہے تو میری بیٹی شہناز, آپ جس جنگ کو جیتنا چاہتی ہیں وہ آپ ہار چکی ہیں. جی 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 کیا مطلب ہے؟ آپ احساس بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. ایک کان سے سن کے نا دوسرے کان سے نکالنے کی عادت تم نے خود نہیں اپنے آپ کو ڈالنی, تم نے بچیوں کو بھی ڈالنی ہے. جی باتوں کے اوپر گھر چھوڑ دیتے ہیں اور 11 سال کا بچہ بیچ میں مطلب شامل ہو گیا. مطلب وہ ایسی باتیں اس حد تک چلے جاتے رہے کہ مجھے غیر مر گئے ہیں تو مردوں کے نیچے سے سو کے آ جاتی ہو. جو مرضی ہو جائے بیٹا, چھوڑ دو نا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا ہے شوہر کا؟ لباس. تو تم لباس تو بنی نہیں. 4 سال ہو گئے وہ باہر ہیں نہ ہم سے بات. نہیں, باہر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تمہاری اگر فرسٹریشن ہے تو وہ الگ نکالو, لیکن یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ یہ کہتا ہے, یہ پردہ نہیں رکھ سکی نا تم. جی تمہاری بیٹی بھی پردہ نہیں رکھ رہی نا باپ کا, شوہر کا رکھ لے گی. سو جس جنگ کو تم جیتنا چاہ رہی ہو میرے بیٹے, یہ تم جنگ ہار گئی ہو. خدا کے واسطے رحم کرو اپنی بچیوں پہ. اب مجھے دوسری بات بتاؤ, 4 سال سے وہ کہاں پر ہیں؟ دبئی میں. کیا کر رہے ہیں دبئی میں؟ آپ یقین جانے مجھے نہیں, مجھے یقین نہ دلاؤ, میرے سوال کا جواب دو شہناز. دبئی میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ پتہ نہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں. سب کوئی کہتا ہے ڈرائیونگ, کوئی کہتا ہے دبئی میں کام کیے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا بیٹا. تو کام تو وہ کر رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے وہ. جی کام کر رہا ہے نا, زندہ ہے وہاں پہ. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کام کرنے کے بعد اپنے گھر کچھ خرچہ بھیجتا ہے؟ جی 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد بھیج دیتا ہے نا خرچہ. جی تو اب تمہیں پرابلم کیا ہے, تم کیا چاہتی ہو؟ ابھی یہ ہے نا کہ مطلب وہ انہوں نے مجھے مطلب کاغذ لکھ کے بھیجا ہے 2 دفعہ. کیا؟ یہ طلاق کے بارے میں 2 مطلب لفظ لکھ کے بھیجے انہوں نے کہ میں نے اس کی جو سکرین نہیں ہو سکی تو اس کا میں نے تصویر لی ہے دوسرے موبائل سے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اما فی سجاد احمد, آگے نیچے لکھا ہوا فی طلاق, آگے نیچے میرا نام شہناز بی بی لکھ کے مجھے بھیجا ہوا. اس سے پہلے بھی مجھے وہ کتنی دفعہ بول چکے ہیں کہ تم میری طرف سے فارغ, میں تجھے نہیں رکھتا. تو پھر اب آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی میں کیا کروں؟ میں مطلب اگر واپس جاننے کے مطلب کوئی بیچنے کا راستہ نکلتا جاؤں گا نہ جاؤں. میں صدقے جاؤں شہناز, تم کتنی زیادہ چکر اور جلیبی بنا رہی ہو بات کی. ایک تو تم اس تلاش میں ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ مجھے طلاق ہوئی ہے, یہ دیکھیں یہ ہوا ہے, یہ اس کا ٹیکسٹ ہے, یہ تم پبلکلی سارے پاکستان کے آگے نا ذلیل کرنا چاہ رہی ہو. اس کے بعد تم چاہ رہی ہو کہ میں واپس بھی جاؤں. کیا چاہ رہی ہو تم؟ کیا چاہ رہی ہو تم؟ کنفیوز ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا نہیں سمجھ میں آ رہی تمہیں بات؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دبئی میں ہے, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گالی نکالتا ہے جہاں سے تم نے بات شروع کی. اب تم آ گئی ہو طلاق کے اوپر. جی یہ ابھی انہوں نے بھیجی. آخر طلاق ہی ہو گئی ہے تو پھر گالی دے یا نہ دے, اس کا کیا لینا اور کیا دینا؟ اللہ عزت دے مجھے بھی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ابھی میں کیا کروں؟ تمہیں ایک سیکنڈ ٹھہرو, تمہیں اس نے کاغذ پہ لکھ کے طلاق دے دی ہے؟ جی. 1 دفعہ 2 دفعہ؟ 2 دفعہ. دونوں دفعہ کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟
वक्फा कोई भी नहीं था, फी तलाक तलाक। मतलब वो तो एक कागज पे लिख के दे दी ना। जी जी ठीक है ना, तो एक हो गई ना तलाक ये। जी तुम कह रही हो दो? एक ही कागज पे लिख के दिए, एक दफा एक ही दफा लिख दी, ठीक हो गई बात। अब मुझे बताओ इस बात को कितना अरसा हो गया? ये पिछले हफ्ते, पिछले सोमवार को लिख के दिया। वो तो दुबई में है, तो उसने कैसे तुम्हें लिख के दे दी? मोबाइल पे तस्वीर भेजी, सेंड किया। मोबाइल पे लड़ाई हुई थी तुम्हारी उससे? जी मैं घर मतलब छोड़ के आई, उन्होंने मतलब उन्हीं की वजह से घर छोड़ चली। उनकी वजह से घर छोड़ के चली गई? कौन? मैं। हाँ, अपनी अम्मी के घर आ गई थी, उनका घर। क्यों मुझे इमेज तो जब वो है ही दुबई में, तो लड़ाई किस चीज पे है तुम्हारी? मतलब मैं उसके माँ बाप के साथ रहती हूँ उसी घर में। तो वो तो दुबई में है ना, उसने तुम्हें क्यों लिख के दे दी तलाक, मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे पहुंची ना, वहाँ पे उनके साथ अनबन हुई है मेरी। शनाज खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, छोटी बहन हो तुम, माफ़ कर दो, सच बोला करो। खुदा के वास्ते लोगों की नाकों के अंदर उंगलियां दे के ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दफ़ा तलाक दे दी और एक हफ़्ता हुआ तो अभी रुजू कर सकते हैं। जी ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये आप कह दें इसको। जी जी बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन के लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिल को इत्मीनान और सुकून की दौलत नसीब फरमाए और आपको हिदायत भी नसीब फरमाए। जी, आप अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रहा ये वाला मसला कि बिल्कुल जिस तरह के पूछा गया, ऐसे एक दफ़ा दी है तो अभी वो उसके अक़द में मौजूद है। हाँ, अभी रुजू का मुकम्मल इख्तियार जो है वो बाकी है। जी, आप फौरी तौर पर शहनाज वापस जाएँ अपने इन लॉज के घर, वहाँ जाएं खुदा के वास्ते। और अब ये सियासत ख़त्म करो। ये सियासत जो है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। तुम्हारी बेटी जो है वो अगर 11 साल की सियासत में शामिल है तो तुम खुद सोचो कि तुम कितनी बड़ी सियासत हो। वापस जाओ, तुम अभी उसके अक़द में हो। 3 महीने तक तुमने इसमें रुजू कर लेना है। अगर तुम चाहो तो रुजू कर लेना है, अगर तुम ना चाहो तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर वो तुम्हारी अपनी असला जैसे भी होगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा फितना तुमने खड़ा कर दिया है। अपनी बेटियों के आगे ये चीज़ें मत लेकर आओ, खुदा के वास्ते। ये बहुत पछतावे की बात होगी। वापस जाओ, वहीं रहो और उससे कहो कि वो तुमसे रुजू करे। रुजू करने का तरीका जो होगा वो कोई भी ऐसी बात जो मियाँ और बीवी में सिर्फ हो सकती है वो हो जाए तो ये रुजू है। लेकिन खुदा के वास्ते ये इतनी जो तुम चक्करबाजियाँ चला रही हो ना महनाज, ये मत करो। इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, घर भी टूटेगा और बेटियों की तरबियत जो है वो भी बिल्कुल तबाह होगी। खुदा का वास्ता आयत करीमा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक ये पढ़ती रहो, हर वक्त पढ़ती रहो और जो मैंने कहा है करो। देखो अल्लाह ताला कैसे आसानियाँ भी करेगा और रहम भी करेगा। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ हमारे साथ हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने ब्रेक में बड़ी अच्छी बात बताई थी। वो जो ख़वातीन आती हैं फतवा लेने के लिए, वो बात ज़रा सुनाइएगा दोबारा से। जी, इस हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि हमारे शौहर ने हमें तलाक दे दी है। तो आगे से मुफ्तियान इज़ाम आगे उनको जवाब देते हैं कि ऐसा कीजिए, अपने शौहर को बुला कर लाइए। तो अगले दिन वो नहीं आती, फिर नहीं आती। और अगर कोई अपने शौहर को लेकर आ जाए और उसके शौहर से पूछा जाए, उसका शौहर आगे से जवाब देता है मैंने तो दी भी नहीं, इसने तो अपनी तरफ से ऐसे ही कहा है। तो ये भी हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने तौर पर ऐसी बातें कर देती हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक। अगर वो मुफ्ती ना बुलाए शौहर को और वो उसके कहने पे फतवा दे दे तो बताइए कितना अजाब है। बहुत बड़ा गुनाह है जी। और ये मुफ्ती जो है ना, ये वो उसके कहे पर फतवा दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये मामला जो है वो फ़र्द वाहिद का नहीं, फ़रीक़ैन का है। तो इसमें यह है कि क्राइटेरिया यही है कि दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया जाता है, दोनों की बातों को सुना जाता है और सुनने के बाद फिर उसके ऊपर फतवा दिया जाता है। ये जो शहनाज बेटा मैं आपसे सख्ती से बात कर रहा था ना, इसकी ये वजह थी। मुझे यकीन है आपको पता होगा, आपके दिल के अंदर ये बात आ गई होगी, इसलिए हो सकता है किसी को लग रहा हो कि ये सख्त बात है। सख्त बात नहीं है मेरे बेटे। इस तरह चीज़ों की जलेबियाँ बनाकर अपनी औलाद को ख़राब नहीं करते। इम्तियाज़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम सलाम। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, हुक्म फरमाइए। इम्तियाज़ कहाँ से बात कर रहे हैं? बिलाल भाई, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैंने ना अपनी बेटियों, मैंने
بالکل نہ ہونے سیدھی جو مجھے دکھ ہے نا وہ بیان نہیں کروں گا. اچھا آپ نے سمجھنا ہے میری بیٹیوں نے نہ اپنے ساتھ اچھا کیا نہ میرے ساتھ اچھا کیا, تو میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون اور ٹھنڈ بچائے, مجھے صبر دے. ایک میرا یہ سوال ہے. ٹھیک. دوسرا سوال میں نے اپنے بیٹے, سوری دوسرا سوال کیا امتیاز؟ میرے بیٹے کا نام ہے محمد جواد. جواد, محمد جواد. تو وہ آئی سی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے, اس کو میں کمپیوٹر فیلڈ میں رکھوں یا اکاؤنٹ برانچ کا کورس؟ کمپیوٹرز میں. کمپیوٹرز میں کمپیوٹر میں آئی ٹی میں جائے یا سافٹ ویئر میں جائے؟ دونوں ٹھیک ہیں اس کے لیے, اس کو اپنی چوائس پہ جانے دو. بچہ اچھا ہے یہ تمہارا, اللہ نے کمپنسیٹ کیا بڑا. ہاں جی بچہ تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے, بہت اچھا دیا, لیکن بیٹیاں جو انہوں نے میرے اچھا نہیں. یار دیکھ امتیاز میں کیا کہوں, مجھے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے, لیکن بیٹیاں جب باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں نا اور آنکھوں میں آنکھیں ملانے لگ جائیں تو پھر باپ کو اپنی آنکھیں جھکانی پڑتی ہیں, سر بھی جھکانا پڑتا ہے. کیا کر سکتا ہے انسان, جھکا لیا بس. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بیٹیوں کے لیے اور ان کو اپنے دل سے معاف بھی کر دو. کوئی بات نہیں, بہت بڑی اس میں باپ کے پاس اور کوئی آپشن ہوتی نہیں ہے یار. باپ بننا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ یہ میں کیا کہوں, کہتے ہوئے بھی ڈر بھی لگتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ جس طرح سے باپ نے 9 مہینے تو نہیں پالا ہوتا, لیکن باپ جب سے باپ بنتا ہے اور جب تک باپ مر نہیں جاتا ہے, جس راستے سے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے گزرتا ہے اور بیٹوں کے لیے بھی, وہ تکلیفیں نہ آنسوؤں سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں نہ کہنے سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو, اللہ تعالیٰ سے ان کی بھی ہدایت مانگو, اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے, اللہ ان کی بد اخلاقی کو بھی معاف کرے, اللہ ان کی زبان کو بھی معاف کرے, اور اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرے. تم انہیں دل سے معاف کر دو اور اس معاملے کو بس دفن کر دو اپنے سینے میں, اور کچھ میرا بیٹا کر نہیں سکتے. خدا سے دعا کرنی ہے تم نے, اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ ضرور پڑھتے رہنا. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو تگڑا بھی کرے گا, اور بیٹے کو کہنا جواد کو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے, اللہ اس کو بہت کامیابی دے گا. ہی ول بی اے سکسیسفل پرسن. اور اگر جواد کہیں باہر جا کے سیٹل ہونا چاہے تو اس کو باہر جانے دینا, وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا اور تمہارا ساتھ بھی دے گا ہمیشہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو. وعلیکم السلام. نائلہ بیٹا. جی 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 حکم فرمائیے نائلہ. جی جلال بھائی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. فرمائیے. کہ جلال بھائی میرے جو شوہر ہے نا, جلال بھائی ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, چیختے چلاتے رہتے ہیں, کوئی کہنا نہیں سنتے, گھر کے اوپر توجہ نہیں دیتے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے نائلہ؟ جلال بھائی کامران, مرزا کامران بیگ. کتنے بچے ہیں نائلہ آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاء اللہ تعالیٰ. بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بیٹی ہے نا جلال بھائی وہ 10 سال کی یا 10 سال کی ہو جائیں گی وہ ماشاءاللہ. اچھا 9 سال کی ہیں. آپ نے اوپر تلے 4 بچے پیدا کر لیے جی بلال, اس سارے غصے کے باوجود. جی بالکل بالکل. بس وہی بات ہے نا کہ امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح جائیں, اگلا بچہ پیدا ہو تو غصہ کم ہو جائے. جی جی بالکل بالکل. یہ امید ہوتی ہے. امید نہیں, بس جلال بھائی یہی ہوتا ہے اللہ پاک جب میرے بیٹے اچھے ہو جائیں. پاکستان میں نا عام طور پہ نا میری بہنیں جو ہیں نا وہ بچے اسی امید میں پیدا کرتی جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تمہارے 4 بچے ہیں, 5واں تمہارا بچہ نہیں ہے؟ نہیں. پکی بات ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل پکی بات ہے نا. تم اس کی امی نہیں ہو. 4 کے بالکل. تو تم امیوں کی طرح اس کو ٹرین کیوں کرنا چاہتی ہو کہ وہ کیا کرے؟ یعنی کہ جلال بھائی وہی بات ہے نا, جیسے بچوں پہ توجہ دینا, گھر پہ توجہ دینا. یہ تم فیصلہ کرو گی, یہ تم بتاؤ گی باپ کو کہ وہ باپ کیسے بنے. تم سیکھ کے آئی ہو پیچھے سے, اور تم سیکھ کے آئی ہو کہ باپ کیسے بنتے ہیں. نہیں سنتے, تمہاری سننی ہے. اتنی حاکم کیوں ہو تم؟ جو گھر میں دیکھ رہے ہیں اور بھی تو بھائی ہیں, یعنی کہ سب کو دیکھ رہے ہیں. نہیں بیٹا جیلسی نہیں کرتے. یہ کمپیریزن جیلسی کا ہے بیٹے, یہ جیلسی کا کمپیریزن ہے جو آپ کر رہی ہیں. لوگوں کی
लाल चेहरे को देख के अपने मुंह पे चपेड़े मारोगी तो फिर यही असर होगा। नहीं नहीं बिलाल भाई, मुझे सिर्फ अल्लाह तवक्कुल है, बाकी मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है। तुम्हारी तालीम कितनी है? तुम्हारी तालीम कितनी है? मेरी माशाल्लाह सेकंड ईयर है। क्या है? इंटर किया हुआ है मैंने बिलाल भाई। इंटर किया हुआ। अच्छा, इस पे भी माशाल्लाह कहा तुमने। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। मेरी प्यारी बेटी, तुमने अपनी ज़ुबान पे गौर नहीं किया। तुम हर जुमले को शुरू पता है कहाँ से करती हो? जी। नहीं, ये नेगेटिव होता है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी। अच्छा, गुस्सा मुझे आ जाता है और तुमने शिकायत उसकी है। मेरी प्यारी बेटी, नहीं यानी कि को बोलती हूँ ना कि भाई देखें नहीं आ रहा है, गैस का पाइप लगाएं, ये कोई मसला है, घर का कोई भी इशू होता है तो वो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। बस जैसा कैसा अच्छा इंसान है वो इंसान जो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। मैं कहता हूँ 99% घर टूटने से बच जाते हैं इस बात पे, लेकिन नहीं करते ना। तुम अम्मी थोड़ी हो उसकी कि वो अमल करे तुम्हारी बातों पे। तुम अपनी बेटी की अमल कराना ना, अपनी बात पे, बेटे को कराना ना अपनी बात पे अमल। मियाँ को इस तरह टेम नहीं करते बच्चे, ये पता नहीं कहाँ से तुमने सीख लिया। ऐसा नहीं करो, जेलसी नहीं करते, हेट्रेट नहीं करते। गुस्सा कैसे कम होगा? नहीं होगा, फर्ज करो नहीं होगा, क्या क़यामत आ गई है? कौन सा गुस्सा है जिसके पीछे पड़ गई हो तुम? कैसे कम होगा? ये जो है ना, जो एक फड्डा डालना है तुमने ना नीला, तुम्हें पता है इस बात का, मैं जो बात कह रहा हूँ उसका तुम्हें पता है। तुमने डालना है फड्डा, और इस फड्डे के ऊपर तुमने गुजारनी है ज़िंदगी, और तुमने होना है अलग। अब ये सारा काम करने के लिए ये जो सारी रियासती सियासत तुम चलाओगी, मजाजों के ऊपर, सुनता नहीं है, फलानी करता, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मत करो खुदा के वास्ते। ये रबीउल अव्वल का महीना है, नेकी करो, नरम आवाज़ करो, दरगुजर करो, बेटियों को एक अच्छा बाप देखने दो, नज़र आने दो, बेटियों को समझने दो कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर बाप ये करता है और बेटियां देखती हैं तो देखो कैसी आला शख्सियत उनकी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मत करो जो तुम कर रही हो या करना चाह रही हो, खुदा के वास्ते सूरह इखलास पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ो। अपने गुस्से को कम करने के लिए मेरी प्यारी बच्ची ये तीनों चीज़ें करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। ये बड़ा मुबारक महीना है, इसमें दुआएं करते हैं, सियासत नहीं करते मेरी प्यारी बेटी। एक छोटा सा लेंगे वक्फा, वापस आते हैं। हमारे कॉलर है, मैं 1 मिनट की सिर्फ बात जो है यासीन भाई से कर लूँ। बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी थी वो जो हमारे एक भाई ने बात की कि बेटियां जो हैं वो हद अदब में नहीं रहीं। तो मैं उनको जो कह रहा था, मुझे यासीन भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है वो सारे लोग जो हैं वो सुने कि बाप के फ़राइज़ में क्या फ़र्ज़ है। जी, ये वालिदैन के फ़राइज़ में, बाप है, माँ है, दोनों, इनके फ़राइज़ में ये बात शामिल है, औलाद फर्मा बरदार है या औलाद फर्मा बरदार नहीं है। दोनों सूरतों में अल्लाह के हुजूर उनकी हिदायत के लिए दुआ करे, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करे। और कितना खूबसूरत तर्ज़ अमल है। आप अपनी औलाद की हिदायत के लिए दुआ करेंगे, औलाद की, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह कबूल फरमाता है। बेशक। दूसरे नंबर पर आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता फरमा देगा और उनकी बख्शिश भी फरमा देगा। औलाद से तवक्को ना रखें। आपकी औलाद है, आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के इजहार का एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है, आप उनके लिए दुआ करें। आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह पाक उन्हें हिदायत नसीब फरमा देगा और उनकी बख्शिश फरमा देगा। बिलाल भाई, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपकी बदौलत आपकी औलाद की बख्शिश हो गई तो अल्लाह पाक ने आपकी भी बख्शिश फरमा देनी। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तवक्को मत रखें, बस उनकी हिदायत की दुआ करें। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का हुक्म। सर मेरी ख्वाहिश भी थी आपसे बात करने की, टीवी पे देखता था, आज अल्लाह ताला ने चाहा कि आपसे बात हो रही है। और आज है भी पहली रबीउल अव्वल, देखो जी, अल्लाह ताला ने रहमत पे रहमत पे रहमत नाज़िल कर दी इस मुल्क के ऊपर और हमारे पे। क्या बात है जी। अच्छा सर, वो भाई के लिए मैंने पता करना था, उमर आरिफ उनका नाम है। क्या नाम है? सॉरी, उमर। क्या नाम है?
عمر نام ہے سر جی عمر ان کے رشتے ہاں جی 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 اچھا ان کے رشتے کا سر مسئلہ ہے وہ جو ہے نا رشتے آتے ہیں ان کے پھر بعد میں وہ جواب نہیں دیتے عمر کرتے کیا ہیں اور عمر الیکٹریشین ہے کمپنی کے اندر نا سر اچھا کتنی عمر ہے عمر کی 35 سال عمر ہے سر ان کی 27 یا 37 35 سر 35 ہے 35 ہے اوکے اچھا عمر کو تم نے کہنا ہے کہ وہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دے ٹھیک ہے سر پڑھ لے گا ہاں بالکل پڑھ لے گا قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ماشاءاللہ سے بھائی ماشاءاللہ سورہ کوثر پڑھے اور آیت کریمہ پڑھے اللہ ہر اندھیرے میں سے نکال دے گا سبحان اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے سر آپ سے بات کر کے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ عمر کی شادی نہ ہو میں یہ مان ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ جو نام ہے نا بچوں کے وہ صحابہ پہ رکھیں اور صحابیات پہ رکھیں جب کوئی نام ہی صحابہ اور صحابیات کا ہے تو وہ خراب ہو ہی نہیں سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے ایسا ہی ہے نا بے شک اب حضرت عمر کا جو کردار ہے میرے خیال میں اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھو کہ اس کے لیے بیوی کیسی چاہیے ہوگی کیا بات ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اس کے لیے سلجھی ہوئی بیوی چاہیے ہوگی اس کے لیے نرم مزاج بیوی چاہیے ہوگی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آسانی کر دے گا ایک پیغام یاسین بھائی جو آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول میں مسلمان اس طرف جائیں وہ کیا ہونا چاہیے بلال بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے وظائف بتائے ہیں نا یہ قرآنی وظائف ہیں بے شک مجرب ہے اکسیر ہے علم بلا کی تاثیر ہے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا ان پر یقین نہیں ہے جی ہم یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے جی آپ یقین کے ساتھ پڑھیں میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں مجرب ہیں اکسیر ہیں بلا کی تاثیر ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو کلام الہی ہیں آپ ذرا سوچ کر تو پڑھیں صحیح ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی تاثیر اور ان کی وجہ سے آپ کو فوائد و ثمرات نہ ملیں جی ایک بات تو یہ والی ربیع الاول کا پیغام یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی کے تمام معاملات میں نرم مزاجی کو اپنائیے جی کیا بات ہے کیا خوبصورت اللہ پاک نرم مزاجی پر جو آپ کو خیرات عطا فرمائے گا وہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرمائے گا میں یہ بات بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اور ہدیہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہائے سبحان اس لیے اللہ کے رسول کو نا رحمت العالمین کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اخلاق دینا شروع کر دو اور جنت میں تمہیں گھر میں دوں گا واہ کیا بات ہے کیا بات صرف اخلاق دینا شروع کر دو جنت میں گھر میں دوں گا اس ربیع الاول میں صرف ایک پیغام میرے رسول کا خدا کے واسطے مان لیجئے اخلاق دینا شروع کر دیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جا کے جنت میں اپنا مقام بنا لیں اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے